نفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احباب ذی وقار، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس رب الودود، رب القدوس، رب العالمین، احکم الحاکمین نے ہم سب کو ایک بار پھر یہاں بصحت و عافیت مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی محبت کے واسطے ہم سب کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں یکجا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اس موضوع کی یہ 7ویں نشست ہے۔ یقیناً وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت ہے، اور یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و بندگی میں صرف کریں، شر و فساد سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو ہر وہ جائز امور جو انسان انجام دیتا ہے شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، وہ بھی اس کی اطاعت اور عبادت و ریاضت میں شامل ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو امت تک پہنچانا۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، یہ 7ویں نشست ہے اس موضوع کی، اور سلسلہ وار ہم دنیا کی بیماریوں کے تعلق سے سماعت فرما رہے ہیں، اور دنیا کا مرض مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مرض شدت بھی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ جب بیماریاں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب جس آدمی کو بیماری لگی ہے اس کا وقت بہت کم ہے۔ ہم نے بہت ساری بیماریاں سماعت فرمائی، دیکھی دنیا میں کہ دنیا کو لگی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ علم حاصل کیا کہ یقیناً قیامت ہمارے بہت نزدیک ہے اور دنیا بہت جلد ختم ہوگی۔ دنیا جو ختم ہوگی اس کا ایک اشارہ ترمذی شریف ابواب الفتن میں ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ملتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا، یہ ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب زمانہ وقت آخر ہو جائے گا، یکون فی آخر الزمان، قیامت کے قریب، دنیا ختم ہونے کے قریب خسف، قذف اور مسخ، یہ 3 کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تینوں کام، یہ تینوں سزا، یہ تینوں عذاب اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ نازل ہوگا۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب نازل ہوگا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم میں سے نیک لوگ موجود ہوں گے باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی کا یہ عذاب نازل ہوگا؟ کیا کہا؟ ہم میں سے نیک لوگ موجود ہوں گے، یعنی ہمارے بیچ نیک لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خود ایک نیک اور تمام نیکوکاروں کی ماں ہے، کیا بتاتی ہے کہ کیا ہمارے بیچ نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی یہ عذاب نازل ہوگا، تب بھی یہ سزا نازل ہوگی؟ حالانکہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ کیا ہمارے جیسے لوگ موجود ہوں گے تب بھی، لیکن آپ اپنے منہ میاؤں مٹھو نہیں بنے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو نیکوکار نہیں کہا، اور ہر ایسا انسان جو نیکوکار ہوتا ہے، ہر باوقار اور باصلاحیت انسان اپنے آپ نہیں بتاتا ہے کہ میں ایسا ہوں،
مگر اس کے برعکس ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ 3 وقت کی، اور اس سے زیادہ 3.5 وقت کی، 4 وقت کی، زیادہ سے زیادہ 4 وقت کی، اور اس سے زیادہ نیکوکار ہم میں لوگ موجود ہوتے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر نیک لوگ متقی پرہیزگار ہے تو 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ۔ مگر 3 وقت کی نماز ہی میں ہم دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاتے ہیں، امام الاتقیاء بن جاتے ہیں، امام المتقین بن جاتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر کے ایک فتوی بازی شروع کرتے رہتے ہیں۔ جو بیچارے کبھی نماز میں تاخیر ہو گئے، کبھی نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں کے اوپر، یا پھر مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہاں اپنا دوست جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا پارسا، میں بڑا سچا، میں بڑا متقی، میں بڑا نیکوکار، میں سب سے اچھا۔ تو آدمی کو اپنا منہ میاؤں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ آپ ہیں تو آپ کو خود اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد آئیں گے، آپ کو لوگ جانیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، آپ کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہاں پر ایک یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، تھوڑی عبادت کرتے ہیں اور اس کو خوب درسانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنا لگاتے ہیں، اتنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے اعمال صالحہ پورے کے پورے ضائع، برباد ہو جاتے ہیں، پورے بہہ جاتے ہیں پانی میں، اور پھر وہ سب کے سب ناکام اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی صورت بندوں کے درمیان، بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ، قانون اور کلیہ ہے، یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، آپ کو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ خود محبت تو کرتا ہی ایسے بندوں سے، ایسے بندوں سے فرشتوں کو بھی لگا دیتا ہے کہ تم سب سے محبت کرو، اور اتنا ہی پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنے محبت کرنے والے بندوں میں شامل کر لے۔ پھر وہاں سے آسمان سے بھیجے جاتے ہیں، ساتوں آسمان پر اعلان کرایا جاتا ہے کہ جا میرے اس بندے سے محبت کر، تم لوگ سب محبت کر، میں محبت کرتا ہوں۔ اور ملائے اعلیٰ کا سب سے معزز فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبریل امین آ کر کے سب کو ندا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنتے فلاں، فلانے بنتے فلانے سے تم بھی محبت کرو، فلاں آدمی سے یا فلاں عورت سے تم لوگ سب محبت کرو۔ کاہے کے لیے؟ کہ اللہ محبت کرتا ہے اور میں جبریل اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ساتوں آسمان میں پرچار ہو جاتا ہے، زمین پر بھیجا جاتا ہے، زمین پر بھیجا جاتا ہے، زمین پر آواز لگا دی جاتی ہے ساری مخلوقات۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم مدت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان لوگوں میں نیکوکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ معروف ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ راتوں رات مالا مال ہو گئے، اپنے درجات کو بلند کر لیے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑا کر لیے مجبوراً اور وہ بھی اس کو خالی پرچار کرنے پر اپنی زندگی گزار دے۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ بہرصورت یہ ایک ضمنی بات تھی، چونکہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس لیے ایسی بیماریوں کا بیچ بیچ میں اس کی تشریح کر دینا اور آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ہمارے بیچ نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی اس طرح کی سزا نازل ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان وحی ترجمان سے کہا نعم اذا ظہر الخبث، ہاں جب خباثت، گندگی، گناہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ معصیت کا کھلے عام ارتکاب کرنے لگیں گے، کھلے عام گناہ کرنے لگیں گے، کھلے عام خباثت کے شکار ہو جائیں گے، تو پھر اس طرح کی سزا اور اس طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں؟ ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ عذاب کا بھی وقت قریب ہے۔ یہ عذاب کیا ہے؟ آپ نے تو سن لیا، خسف، مسخ اور قذف۔ یہ تینوں ہے کیا؟ کس پرندے کا نام؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ تو گاڑی بہت آگے لے گئے۔ تو اب جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خسف کیا ہے۔ یہ خسف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کلام حمید، فرقان حمید میں، کلام مجید فرقان حمید میں بھی ذکر کیا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اے زمین والو، کیا تم لوگ نیڈر ہو گئے ہو؟ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تم لوگوں کے یہاں خوف نہیں ہے؟ تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے؟ ان یخسف بکم الارض، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، زمین ہلنے لگے، زمین میں لرزہ طاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا اپنے بندوں کو کہ تم لوگ معصیت میں اس طرح منہمک ہو گئے ہو، گناہوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہو، تمہیں اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نظر نہیں آتی، تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان یخسف بکم الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اس قدر نیڈر اور بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے ان برائیوں سے، تمہارے ان گناہوں سے ناراض ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت نازل کر دے اور زمین کو حکم دے دے کہ زمین پھٹ جائے اور تمہیں زندہ زمین نکل جائے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے، کوٹھیاں بلڈنگیں گرتی ہے، گرتی ہے کہ نہیں گرتی ہے؟ اور جب کوٹھیاں اور بلڈنگیں گرتی ہے تو لاشیں نکلتی ہے۔ کیسی کیسی لاشیں نکلتی ہے؟ ایسی ایسی لاشیں نکلتی ہے کہ شیطان بھی دیکھے تو شرما جائے۔ ننگی ننگی لاشیں برآمد ہوتی ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، بعض دفعہ پوری بلڈنگ زمین میں گھس جاتی ہے، زمین میں چلی جاتی ہے اندر۔ بعض دفعہ زمین بلڈنگ گرتی ہے تو انسان تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے زلزلے آئے تھے نا، نیپال وغیرہ میں کثرت کے ساتھ زلزلہ آیا تھا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اللہ نے زمین کو جھنجھوڑ دیا۔ سائنٹسٹ پریشان، حیران، کہنے لگے یہ پہاڑ جو ہے گرا دیا جا رہا ہے، چٹانیں کھود کے نکال دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے زلزلے پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے نادان، زلزلے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اللہ کے ساتھ معصیت، گناہوں کا ارتکاب اور سرعام برائی کرنا، اسی وجہ سے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے، انسان کو زمین کھا جاتی ہے۔ ان یخسف بکم الارض، تو یہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، یہ فحاشیوں کی وجہ سے۔ جب زلزلہ آیا 2015 میں، بلڈنگیں گری، ہوٹلیں گرے اور اس طریقے سے وہاں سے جو ننگی دھڑنگی لاشیں برآمد ہوئی، اللہ، شیطان بھی شرما گئے۔ زنا کے اڈے کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ اور قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے، وَتُكْثِرُ الزَّلَازِلِ، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی زلزلے کے اوپر زلزلے نازل کرے گا،
زمین کو ہلا کر چھوڑ دے گا. تو معلوم ہوا نا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ زمین کو اپنی جگہ پر مسکت رکھا جائے, اپنی جگہ پر ساکن رکھا جائے, زمین میں حرکت اور جنبش نہ ہو. لیکن یہ تب ہوتا ہے, جنبش تب آتی ہے, زمین تب ہلتی ہے, زمین تب پھٹتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عروج پر ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معصیت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جسے اس کی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, جب برائیاں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین پھٹ جائے. ان یخسف بکم الارض. تو یہ بھی معلوم ہوا زمین کیوں پھٹتی ہے, یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ زمین کا پھٹنا قیامت کی ایک علامت ہے, اور اسی طریقے سے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے. خسف کہتے ہیں زمین کا پھٹ جانا, زمین کا پھٹنا اور اس میں انسان زندہ چلا جانا, اس میں انسان درگور ہو جانا. کئی ایسے واقعات و حادثات رونما ہوئے ابھی جلدی میں کہ دیکھا گیا کہ چلتی چلتی گاڑیاں کسی کھائی میں یا راستے میں ایسے گڑے ہیں جس کے اندر وہ چلا گیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. کہیں اچانک اس طرح گڑھا اور اس طرح سرنگ ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, اور لوگ وہاں پر پوری گاڑیاں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی, لوگوں کے جتھے تباہ ہو گئے. خسف, زمین میں دھسا دیا جانا ہے کہ نہیں. کسی نالے پر جو ہے اوپر سے ڈھکن لگے رہتے, لوگ بڑے جو ہے اپنے نازو انداز میں چلتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے وہاں پھٹ جاتا ہے اور انسان وہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ گیا کہاں. یہی خسف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں انسان کو دھساتے ہیں, اور یہ تب ہوتا ہے جب برائی عروج پر ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان زمین میں دھس جاتا ہے تو مسلم شریف کتاب اللباس و زینہ کے اندر جو حدیث مبارک آئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, اس کے اندر ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کیا ہے کہ انسان جب زمین میں دھستا ہے تو قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا ہی دھستا چلا جاتا ہے. اللہ, قیامت کی صبح تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. اب بتاؤ اس کا مزہ ہی کیا ہوگا, ہے نا, بہت مزہ آتا ہوگا. قیامت کی صبح تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اپنی حدیث مبارکہ میں, کہ ایک نوجوان جو ہے بڑے نازو انداز میں اپنے بالوں کو سنوارے ہوئے اور تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا, تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی. آج ہم پل پل میں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کس چیز سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, ہم پل بھر میں بھول جاتے ہیں. اور پھر وہی کبر و نخوت, تکبر, غرور, گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں, ہم سے افضل کوئی نہیں, ہم سے بہتر کوئی نہیں. ایک نوجوان اپنے ناز و انداز میں چل رہا تھا, چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی, زمین کو حکم ہوا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا. اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا ہی دھستا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ایسی گرفت اور ایسی سزا سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد خسف, مسخ. ایک کیا ہے مسخ, یہ مسخ کیا ہے, چہروں کا بدل جانا, چہروں کا بدل جانا. چہرے بدل جائیں گے, شکل و صورت, اس کی حیت و کیفیت تبدیل کر دی جائیں گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب کس صورت میں نازل ہوگا کہ انسان کی صورت بدل دی جائے گی. انسان بعض دفعہ بندر کی صورت بنا دیے جائیں گے, بعض دفعہ خنزیر اور سور کی صورت بنا دیے جائیں گے, بعض دفعہ ایسی حیت میں اسے تبدیل کر دیا جائے گا کہ لوگ اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے. ابھی میں آگے بتانے والا ہوں کہ صورت انسان کی کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دے گا. اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اور کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی صورت, اس کا حلیہ, اس کی شکل اور اس کا چہرہ مہرہ بدل دے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں مرور زمانہ میں, گزرتے ہوئے ایام اور لمحات میں, کہ انسان بہت سارے حادثات کے ایسے شکار ہو جاتے ہیں کہ ابھی خوبصورت اور خوبرو انسان ہوتا ہے, اس کی شکل و صورت بڑی اچھی اور جو ہے بڑی خوبصورتی کا وہ مالک ہوتا ہے, مگر ابھی چند لمحات گزرتے ہیں, کسی حادثے کے شکار ہوتے ہی اس کی صورت اس طرح بدل جاتی ہے کہ انسان, اس کے گھر والے, اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسخ کا سلسلہ, چہرے کا بدل دیا جانا, یہ عذاب بھی بڑی کثرت کے ساتھ قیامت کے قریب نازل ہوگا. اور یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان اور عاصی بندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے تاکہ جو عقل والے لوگ ہیں, جو سوچ سمجھ رکھنے والے, بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگ کم از کم یہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے, اور جس راستے سے یہ بھٹک چکے ہیں اس سیدھے راستے پر پھر سے واپس آ جائے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی یہ چھوٹی چھوٹی سزا اور چھوٹا چھوٹا عذاب نازل کرتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ واپس لوٹ آئے اپنے سیدھے راستے پر, اپنی فطرت پر, اپنے دین پر اور اپنی ہدایت کی راہ پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے کچھ مناظر انسان کو دکھاتے ہیں. تو مسخ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ عذاب اس سے پہلے قوم میں, بنی اسرائیلیوں میں یہ عذاب نازل ہو چکا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ جو طاغوت کے پرستار ہیں, یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کو پوجنے والے لوگ ہیں, یا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا, اللہ کی لعنت ہوئی. اور جب اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی لعنت ہوئی, اس جبار و قہار کا قہر اور اس کا غضب نازل ہوا, لعنت ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا اور کچھ لوگوں کو سور بنا دیا. یہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے یہ؟ ہمارے آپ کے جیسے کھانے والے, پینے والے, چھلنے والے لوگ تھے. ہمارے آپ جیسے اترانے والے بھی لوگ تھے, ہے نا. ہم کوئی کم تھوڑی اتراتے ہیں. ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ کس گندے پانی سے ہمارا وجود ہوا ہے. ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ لوگ بھی ایسا ہی تھے, متکبر, اللہ کے عاصی, نافرمان, گنہگار, خاطی بندے تھے. اللہ کی لعنت ہوئی, اس کا قہر و غضب نازل ہوا. اور کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو بندر بنایا, اللہ نے اس کو سور بنایا. اور اسی قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے کس کو؟ اس قوم کو, جس قوم کو پوری کائنات کے اوپر فضیلت بخشی تھی, پوری کائنات کے اوپر فضیلت بخشی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیلیوں کو کیا کہا
کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. کن نعمتوں کو؟ کن نعمتوں کو؟ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے اس روئے زمین پر کہ اللہ نے کون ایسی نعمت ہے جو نہیں کی. اسی قوم کے لیے آسمان سے کھانا بھی نازل کیا جنت سے, اور ساری کائنات پر فضیلت بخشی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن جب نافرمان ہوئے, باغی ہوئے, تکبر کے شکار ہوئے, نخوت کے شکار ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا شروع کر دیے, اللہ کے راستے سے ہٹ گئے, طاغوت کی پرستش کرنے لگے, اپنے خواہشات کے غلام بن گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے اوپر اپنا غضب نازل کیا, اپنی لعنت نازل کی, اور اسی قوم کو بندر بنایا, سور بنایا, اسی قوم کو زندہ زمین میں درگور کیا. اللہ اکبر. خسف, مسخ, یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. اس کے بعد قذف. اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پتھر برسائے گا. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. اللہ نے کیا کہا؟ اے دنیا والو, اے میرے بندو, اے دنیا والو, اے میرے بندو, کیا تم اس اللہ پاک سے جو آسمان میں ہے, عرش پر مستوی, عرش پر مستوی, عرش اعظم پر جلوہ افروز اللہ, اس اللہ سے تم بے خوف ہو گئے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ ان یرسل علیکم حاصبا, کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہے, ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر برسے. لوگوں کے شیٹوں کے جو گھر تھے وہ گھر اجڑ گئے, ٹوٹ پھوٹ گئے. وہ ٹالیوں کے جو گھر تھے وہ ٹوٹ گئے, گھر کے اندر پتھر چلا گیا. اتنا بڑا اولا برستا ہے, اتنا بڑا اولا برستا ہے. وہی اولا کسی ہولے کے سر پہ لگ گیا تو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اولا اگر کسی انسان کے سر پہ لگ گیا, انسان اولا ہی ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا ہے؟ اب میں یہ قرآن ہی سے ثابت کر دوں گا, چونکہ یہاں کی زبان ہے. اولا کسے کہتے ہیں؟ کم عقل, جاہل قسم کے لوگ کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا, انسان کو اولا ہی کہا ہے. تو کسی انسان کے اوپر اگر وہ اولا گر جائے, وہ پتھر گر جائے, تو اس کے سر کا کیا بنے گا؟ ریستہ ہوا خون کا کباب بن جائے گا. اور اگر 2.5 کلو, 1 کلو, 1.5 کلو, 2 کلو, 2.5 کلو, 3 کلو کا اگر پتھر گر جائے تو اب کباب نہیں بنے گا, اب چٹنی بن جائے گا. اب چٹنی بن جائے گا. تو اللہ نے کہا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان یرسل علیکم حاصبا, کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. جس طریقے سے زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور قیامت کی طرف ہم تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جو علامت بتلائی ہے کہ مسخ, خسف اور قذف, جو پتھروں کی بارش آسمان سے ہوگی, آج کے زمانے میں یہ علامت بھی ظاہر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں قیامت قریب ہے. اگر تم ابھی بھی معصیت سے, گناہ سے, نافرمانی سے, منکرات سے, منہیات سے اپنے آپ کو بچائے نہیں رکھا, تو یاد رکھو یہ آسمان سے گرنے والا پتھر تمہارے سر پہ بھی گر سکتا ہے. یہ پھٹنے والی زمین تمہیں اپنے آگوش میں لے سکتی ہے, اور یہ بدلنے والے چہرے بھی اپنے شکار میں تمہیں لے سکتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ تینوں عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی لعنت سے، اپنے قہر سے، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک روایت مبارکہ ہے، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن ناس من امة الخمر يصمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير، رواه ابن ماجہ فی کتاب الفتن۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا کیا؟ خیر چلیے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم آج جن علامتوں کا تذکرہ ہوا، جو تیرے قہر اور غضب کا تذکرہ ہوا، اے اللہ ایسے قہر، ایسے غضب اور ایسی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور وہ کون کون سے گناہ ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہے جس سے انسان بندر اور سور خاص طور سے بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایک بار بولو سب زور سے، بندر اور سور۔ اور وہ کون سا سور تو سب کو معلوم ہے نا، کتنا خوبصورت رہتا ہے، دیکھے ہو نا، جس کو دیکھ کر کے 100 بار تھوکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی سور۔ تو ایسا بھی گناہ ہم کرتے ہیں روز مرہ میں جس سے ہم سور بھی بن سکتے ہیں، بندر بھی بن سکتے ہیں، اور اللہ کا غضب ہو تو زمین میں ہم دھس بھی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ایسے اعمال سے، ایسے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی میسر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔